آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ظالم بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائی حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنے رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو وہ اس پہ ظلم کے پہاڑ ڈال دیتا بلکہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو ایک سچے اللہ کی عبادت کرنے کو کہا اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خدامہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خدامہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے وقت اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کے زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے بولا، تم نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، خدا تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے بولا، فرعون تو رب نہیں بلکہ رب تو وہ اللہ ہے جو تجھے، مجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ہم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی خبر اپنے باپ کو دی۔ وہ انتہائی غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں اس خدامہ کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مان چکی ہو؟ اس نے صاف کہا، میں تجھے اپنا رب نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اتنی جرت کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا، اسے ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ آگے سے کسی کی ایسی جرت نہ ہو۔ لہٰذا فرعون نے اس عورت کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑے کڑاہے میں تیل کو لا جائے۔ جب تیل خوب تپا ہوا ہولناک بن گیا تو فرعون نے حکم دیا، اس تیل میں اس عورت کے تمام بچوں کو ڈالا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سپاہیوں نے اس عورت کے ایک بچے کو پکڑا اور تیل کے پاس لے گیا۔ وہ بچہ پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کر رہا تھا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید بری نگاہوں سے دیکھتا۔ خدامہ اپنے بچے کو محبت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی، اور اس معصوم کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے کہا، اب مجھے خدا مان لو۔ خدامہ نے دلیری سے اسے خدا ماننے سے انکار کیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس کے شیرخوار بچے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب سپاہیوں نے اس کے بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آیا، وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی، اور وہ لا شریک خدا اس پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بچہ بولنے لگا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت کم ہے۔ دربار میں موجود اس بچے کی آواز سن کر سارے لوگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس معصوم کو بھی موت کی نیند سلایا گیا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو دردناک سزا سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کفر کا کلمہ ہی پڑھنا تھا، لیکن یہ صرف جان بچانے کا بہانہ ہوتا، مگر اسے یہ یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس فانی دنیا سے کئی بہتر ہے۔ اب اسے بھی سپاہیوں نے پکڑ کر اس دیگ کے پاس لے آئے۔ خدامہ نے فرعون کی طرف دیکھا اور کہا، رکو۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا خواہش ہے؟ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے دفن کر دینا۔ پھر اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کو ایک رات معراج کی سفر پر لے جایا گیا۔ اس رات جب آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، یہ کیسی اچھی خوشبو ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانی دی تھی۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔